سے پہلے تو آج جو کابینہ نے سب سے پہلے تو ظاہر حج ہے، آج تو سب پوری قوم کو اس کی مبارک، آپ سب کو اس کی مبارک۔ پھر ہالینڈ میں آج جس طریقے سے ایک ماحول بن رہا ہے، شیطانی خاکوں کا ایک سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا ہے، پوری کابینہ اس کے اوپر سراپا احتجاج، اور ہم نے شدید الفاظ میں آج کابینہ نے اس کی مذمت کی ہے۔ وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جو ہالینڈ کے سفیر ہیں ان کو طلب کریں اور ان سے اس سارے معاملے کے اوپر شدید احتجاج کریں۔ ظاہر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، اور اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پورے جو عالم اسلام ہے اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور اسی حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ OIC کو متحرک کریں اس سارے معاملے کے اوپر۔ پھر یہ یورپی یونین لاز کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے، جو یورپی یونین کے ہیومن رائٹس لاز ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب جو مذہبی آزادیاں حاصل ہیں یہ اس کے بالکل برخلاف ہے جو ہالینڈ میں عمل ہے۔ اور پھر جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہولوکاسٹ جیسے معاملے کے اوپر جہاں پر ایک جو مذہب بھی اس کے وابستہ ہے، اس سے جذبات وابستہ ہے، جب اس کے مجروح ہونے کے اوپر یورپ کے کئی ملکوں میں سزائیں ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا جو مذہب ہے اس کے ماننے والوں کے جذبات کو اس طرح سے مجروح کیا جائے؟ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں پورے عوام کے جو جذبات ہیں، کابینہ کے بھی وہی جذبات ہیں، اور حکومت اس معاملے میں عوام کے مکمل جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کرے گی۔ اس کے بعد آج جو اہم فیصلے ہوئے ہیں ان میں احتساب کا عمل وزیر اعظم اور کابینہ نے اپنے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام ایسٹس، اثاثے جو پہلے سے ڈکلیئر ہیں، ان کو دوبارہ کابینہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھے گی، اور ہر قسم کا جو عوامی اور قانونی احتساب ہے کابینہ اس کا سامنا کرے گی، وزیر اعظم صاحب اس کا سامنا کریں گے۔ اس کے ساتھ آج جو پرائم منسٹر صاحب کی آسٹیریٹی میئرز کی جو چل رہی ہے، جو سادگی اور کفایت شعاری کی جو مہم وہ چلا رہے ہیں، اس کے ضمن میں بھی فیصلے کیے گئے ہیں۔ تمام کابینہ کے اراکین کا بیرون ملک علاج کی سہولت واپس لے لی گئی ہے، اور وہ اب سرکاری خرچے کے اوپر بیرون ملک علاج جو ہے وہ کسی وزیر کا نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ تمام وزیر اعظم ہاؤس، جس طرح سے رات پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر کی تھی اور اس میں انہوں نے کچھ اعلانات کیے تھے، اس میں ایک اعلان یہ تھا کہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی اضافی گاڑیاں ہیں ان کو آکشن کیا جائے گا، تو وزیر اعظم ہاؤس کی جو گاڑیاں ہیں ان کی آکشن کی منظوری دے دی گئی ہے، اور پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس ضمن میں اب تاریخ اور جو شرائط ہیں آکشن کے وہ اناؤنس کریں گے۔ 88 کے قریب یہ ٹوٹل گاڑیاں ہیں، مہنگی ترین جو گاڑیاں ہیں ان کو آکشن کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی ملکیت میں جو اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اس کے اوپر 2 کمیٹیز کی تشکیل کی گئی ہے۔ ایک ہیریٹیج کمیٹی ہے جو ان عمارات کو دیکھے گی جن کی ایک تاریخی اہمیت ہے، وہ شفقت محمود صاحب اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، ہیریٹیج کے منسٹر بھی ہیں، اور وہ کمیٹی جائزہ لے گی کہ یہ جو جیسے ہمارے جو گورنر ہاؤسز ہیں یا اس کے علاوہ جو باقی پراپرٹیز ہیں جن کی تاریخی اہمیت ہے ان کو کس طرح سے استعمال کیا جائے کہ ان کی تاریخی اہمیت بھی متاثر نہ ہو، لیکن وہ حکومت کا جو گورنرز یا ان کے زیر استعمال بھی نہ رہیں، اور ان کو ایک جو ہے وہ منافع بخش معاملہ ان کا کیسے ہو سکتا ہے، عوام کے فلاح میں وہ کیسے جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری عمومی پراپرٹیز ہیں، ایک ہیریٹیج پراپرٹیز ہیں، تاریخی پراپرٹیز، اور ایک عمومی پراپرٹیز ہیں، جس میں آپ کو معلوم ہے کمشنرز کے گھر ہیں بہت بڑے بڑے، ڈپٹی کمشنرز کے بہت بڑے بڑے گھر ہیں، IGs کے بہت بڑے بڑے گھر ہیں۔ ان جو پراپرٹیز ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے، عمومی پراپرٹیز کا جائزہ لینے کے لیے جو اسد عمر صاحب کی زیر نگرانی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں عبدالرزاق داؤد صاحب بھی شامل ہوں گے، خسرو بختیار صاحب شامل ہوں گے، اور وہ ان پراپرٹیز کا جائزہ لیں گے۔ اور پھر صوبوں سے، ظاہر ہے بہت ساری پراپرٹیز ہیں جو صوبوں کی ملکیت ہیں، 2 صوبے ہیں جہاں پہ براہ راست ہماری حکومت ہے، وہاں پر ہم اپنی پالیسی خود انفورس بھی کریں گے، اور جو دوسرے صوبے ہیں جس طرح سے آپ کو معلوم ہے آرٹیکل 149 کے تحت ہم ڈائریکشن ایشو کر سکتے ہیں
اور امید یہی ہے کہ وہ صوبے بھی اسی وفاقی پالیسی کو فالو کریں گے اور غیر ضروری جو پراپرٹیز یا ڈیڈ پراپرٹیز جو ہیں ان کو ایک مؤثر لایا جائے گا. عوام کی سہولت کی پراپرٹیز ہیں. ایک ایسا ملک جس میں ہم سود ادا کرنے کے لیے قرضے لے رہے ہیں, وہاں پہ نامناسب ہے کہ وہاں کے اکابرین, وہاں کی حکومتیں جو ہے وہ اس طرح سے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں اور محلات میں رہیں. اسی بات کو آگے بڑھا کے ان کو لایا جائے گا کہ ان کو آپ ایک منافع بخش پراپرٹیز بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف میں واضح کر دوں, ان پراپرٹیز میں جو لوور لیول کے اوپر خصوصاً جو نچلے درجے میں ملازمین ہیں ان کو ہرگز نوکریوں سے نہیں نکالا جا رہا. ان کی جو نوکریاں ہیں ان کو پرزرو کیا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے ان کو آگے مختلف جگہوں کے اوپر کھپایا جائے گا تاکہ ان کو بھی ان کی جو معاشی ان کو کوئی نقصان جو ہے وہ نہ پہنچے. اسی طرح سے وزیر اعظم صاحب نے آج فوری طور کے اوپر گجرا اور جو بیوروکریٹس ہیں ان کے بیرون ملک دوروں کو محدود کرنے کا اور بالکل بین کرنے کا حکم دیا ہے. خود بھی وزیر اعظم صاحب کم از کم اگلے 3 مہینے کوئی غیر ملکی دورہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے انلیس کہ کوئی بہت پرابلم ہو یا مجبوری ہو. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب ہی جو بیرون ملک جو اس وقت ہماری خارجہ امور کی معاملات ہیں اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہی بیرون ملک سفر کریں گے اور پرائم منسٹر صاحب اور باقی وزراء جو ہیں ان کو ریسٹرین کیا گیا ہے کہ وہ سرکاری خرچے کے اوپر باہر نہ جائیں. منسٹری آف واٹر کو کہا گیا ہے کہ وہ بھاشا ڈیم سمیت جو باقی ریزروز ہیں ان کے اوپر اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے اور جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے رات کو اپنی تقریر میں جو بات کی تھی واٹر ریزروز کے حوالے سے اس کو آگے لے کے بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا. اب اور جو چند اہم فیصلے ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں. یہ جو سارے معاملات ہیں ہم نے خود سے شروع کیے ہیں. احتساب کا عمل بھی خود سے شروع کیا ہے, آسٹیریٹی کا جو معاملہ ہے وہ بھی خود شروع کیا ہے اور احتساب کے عمل سے ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ بلا شک و شبہ ہے اور کرپشن جو کا خاتمہ تحریک انصاف کی حکومت کا ایک اہم حصہ رہا ہے. اسی بات کے مد نظر آج فیصلہ کیا ہے کابینہ نے کہ نواز شریف صاحب, ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف جو بھی جیل میں ہیں لیکن ان کی اپیل اس وقت جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہے, ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈالے جائیں گے. اسحاق ڈار, حسن نواز شریف اور حسین نواز شریف یہ پاکستان کے فرار مجرم ہیں اور ضروری ہے کہ ان کو واپس لایا جائے تاکہ وہ احتساب کا عمل کا سامنا کریں, عدالت میں پیش ہوں اور اپنے جو تمام ان کے دفاع میں جو چیزیں ہیں وہ اپنی آ کے عدالت میں پیش کریں. ریڈ وارنٹس اس سلسلے میں پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں. وزارت قانون اور انٹیریئر منسٹری کو کہا گیا ہے کہ ان وارنٹس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور جلد از جلد تینوں جو ملزم ہیں ان کو پاکستان واپس لا کے عدالت کے سامنے پیش کیا. میں ایون فیلڈ پراپرٹیز جو مشہور ہیں, آپ کو معلوم ہے پیناما پیپرز میں جن پراپرٹیز کا ذکر آیا تھا, یہ پراپرٹیز ایون فیلڈ پراپرٹیز کے نام سے جانی جاتی ہیں. یہ پراپرٹیز پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے اور آج کابینہ نے وزارت قانون کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ان جائیدادوں کی اٹیچمنٹ کے لیے برطانیہ کی عدالت سے رجوع کرے اور اس کے بعد یہ پراپرٹیز جو ہیں ان کا جو پیسہ ہے وہ پاکستان لایا جائے. ایک اہم ترین فیصلہ جو آج کی کابینہ کے اجلاس میں ہوا اور کل جس کا تذکرہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا تھا, اس فیصلے میں کے مطابق ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے. شہزاد اکبر صاحب کو جو ایک نیب کے وکیل ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر وہ دسترس رکھتے ہیں, احتساب کے قوانین کے اوپر ان کی دسترس ہے, ان کو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی مقرر کیا گیا ہے. احتساب کے اوپر ان کو پرائم منسٹر صاحب کا خصوصی معاون خصوصی مقرر کیا گیا ہے اور ان کی نگرانی میں ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اور اس ٹاسک فورس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیرون ملک غیر قانونی طور کے اوپر جو اثاثے بنائے گئے ہیں ان کو پاکستان واپس لانے کا عمل شروع کرے. اور اس ٹاسک فورس میں جو لوگ شامل ہیں ان میں FIA, نیب, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, SECP, FBR,
اس کے ساتھ لا منسٹری اور فارن منسٹری کے ریپرزینٹیو شامل ہوں گے، اور اس کے ساتھ کسی بھی اور انڈیویجول یا ایجنسی کو یہ ٹاسک فورس اپنے ساتھ شامل کر پائے گی، اور یہ جو ٹاسک فورس ہے اس کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ یہ فوری طور کے اوپر ایک پریزنٹیشن دے گی، اور یہ تمام جو پیسہ جو پاکستانیوں کا وہ پیسہ جو باہر پڑا ہوا ہے اس کو واپس لانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ وہ چند اہم فیصلے ہیں جو آج کی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو چیکس کی بات کی ہے، اگر ان کا انکم ٹیکس دیکھا جائے تو وہ تو یہ خرچہ دینے کے اہل ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ اپنی انکم ٹیکس کی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے یا یہاں غلط بیانی کی ہے۔ اور جہاں تک خرچے کی بات ہے وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ بجٹ میں ریفلیکٹڈ ہے، اور کیا خرچ ہو رہا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے 6 کروڑ سے زیادہ رقم جو ہے وہ صرف وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر خرچ ہوئی ہے، اور اگر ہم پنجاب میں چلے جائیں گے وہ تو پھر معاملہ بلینز میں چلا جائے گا۔ آئی وش کہ اگر نواز شریف صاحب یہ خرچہ اگر اب بھی لینا چاہتے ہیں تو ہم تمام حساب ان کو بھجوا دیتے ہیں، اگر نواز شریف اور ان کی فیملی وہ خرچہ دینا چاہیں اپنے 4 سالوں کا تو ظاہر ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انفارمیشن گروپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا نظر انداز کیا گیا ہے ماضی میں، اور انفارمیشن گروپ جو ہے اس کو بہت سارا جو اس کا حق ہے وہ نہیں ملا، اور بالکل آپ نے درست بات کی ہے، سیاسی تقرریاں کی گئی ہیں۔ ہمارے دور میں انشاءاللہ آپ کو سیاسی تقرریاں نہیں ملیں گی، اور ہم انکریج کریں گے کہ جو ہمارا انفارمیشن گروپ ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے ادارے ہیں جو بالکل نگلیکٹڈ ہیں جن کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، انفارمیشن کا ایک پورا اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ آج تو کابینہ کے معاملات کے اوپر بریفنگ کا معاملہ ہے میں یہیں محدود رہنا چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ میں جلدی آپ کو اپنا جو میرا آئیڈیا ہے انفارمیشن کو منسٹری کو کیسے ریویمپ کرنا ہے اور کیسے اس کو اٹھانا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے صدارتی انتخابات کے معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت، پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت 2 صوبوں میں اپنی حکومت ہے، تیسرے صوبے میں مخلوط حکومت ہے، اور ہم الحمدللہ کمفرٹیبل ہیں صدارتی الیکشن جیتنے میں، اور اسی لیے ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو ہم نے نامنیٹ کیا ہے۔ اب ظاہر جمہوریت ہے، حزب اختلاف کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا جو امیدوار ہے اس کو نامنیٹ کرے، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ عارف الوی صاحب کو امید ہے کہ ہم آرام سے جو صدر ہے وہ منتخب کرا لیں گے۔ جہاں تک چیف جسٹس صاحب کا تعلق ہے، جس طرح سے آپ نے فرمایا، بالکل میں گیا تھا، ان سے ملاقات کرنے گیا تھا، کیونکہ میں ایک سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہوں اور میرے وہ ٹیچر رہے ہیں، میرا بہت احترام کا تعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ جب ہوتا ہے تو آپ اپنے جو آپ کے ہوتے ہیں پرانے تعلق والے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ایک آپ کے آفس سے علیحدہ بھی تو آپ کے رشتے ہیں نا، وہ بھی نبھانا ہے۔ عوامی تاثر عمومی طور پہ یہ ہے کہ آج تک جتنے حکمران آئے ہیں پہلے 2-4-10 دنوں میں اسی قسم کی تقاریر ہوئی ہے، اعلانات ہوئے۔ کیا آپ کی حکومت سنجیدہ ہے ان اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے؟ آپ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں، اگر نہ کریں گے تو پھر آپ کے دیکھیں گے، لیکن ابھی تنقید کے لیے 3 مہینے بعد آپ نے جس طرح بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب 3 ماہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے، اگلے مہینے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، اہم ترین اجلاس ہے جہاں پوری دنیا سے جو لیڈران ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، اور اپنا موقع اور خاص طور سے جو کشمیر کا کور ایشو ہے انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، تھوڑا عرصہ پہلے جس عمارت میں آپ کو گھسنے نہیں دیا گیا، اس عمارت میں آپ وزیر ہیں، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا جو حق کل آپ مانگ رہے تھے آپریشن کو بھی دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کیا کہیں کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ظاہر ہے اللہ کی ذات ہے، اور بالکل آپ کی بات درست۔ پہلے تو آج میں نے پی ٹی وی کے اوپر ہدایت کی ہے صبح کہ اپوزیشن کو اور جو پی ٹی وی کو وہی ماحول دیا جائے جو کہ پرائیویٹ چینلز کو میسر ہے۔ اگر ہمیں تو اب اتنی آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر عمران خان ہو یا میں ہوں، ہمیں تو اتنی تنقید کی عادت ہے، سہنے کی بھی عادت ہے، سننے کی بھی عادت ہے، کہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ہم پہ تنقید کرے گا یا کوئی ایسا تو ہم کو برا بنا دیں گے، لہٰذا میں نے پی ٹی وی کو یہ کہی ہے کہ وہ کرے۔ دوسرا، جو یہاں کے جو رولز ہیں اس کے مطابق اگر اپوزیشن چاہے گی اس کو استعمال کرنا، وہ یقیناً استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ جہاں تک کارکن صحافیوں کے مفادات کا تعلق ہے، وہ انشاءاللہ جس طرح رات کو بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو اپنے معاشرے میں
اصل میں ان لوگوں کا خیال کرنا ہے جن کو ضرورت ہے خیال رکھنے کی. اور میں یہ میڈیا مالکان سے بھی درخواست کروں گا, بہت زیادہ ڈسپیرٹی ہے. اگر اوپر لیول کے اوپر تنخواہوں میں, اور یہ ہمارے جو کیمرہ مین دوست کھڑے ہیں, ہمارے جو رپورٹرز ہیں, جتنا ان کا سخت کام ہے, جتنا ان کا بڑا کام ہے, اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ہم مارکیٹ فورسز کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہ رہے, میں مارکیٹ فورسز کو نہیں انفلوئنس کرنا چاہ رہا, لیکن بہرحال رولز اینڈ ریگولیشن وہی ہونے چاہیے جو انصاف پر مبنی ہوں. ابھی جو ہمارا نظام ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے, اور اس سلسلے میں وزارت اطلاعات کیا کر سکتی ہے, ہم ویج بورڈ کے اوپر جو باتیں کر سکتے ہیں, جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ جو ہمارا ایون جو اپنی ہماری منسٹری ہے اس کو جو ریفارم کرنے کا ارادہ ہے, یہ تینوں چاروں چیزیں آپ کو بڑی جلدی میں انشاءاللہ اس کے اوپر نہیں جہاں تک بات ہے, ہم تمام حلقوں میں جو حلقے ہم نے خالی کیے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اپنے کینڈیڈیٹ دے گی. ضمنی الیکشن ہم بھرپور طریقے سے لڑیں گے, اور کوئی کسی کے ساتھ ہمارا اس طرح کا رشتہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اب عید کے فوراً بعد جو پارلیمانی پارٹی ہے, پارلیمانی ہماری پارٹی ہے, وہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ کہاں سے کس نے الیکشن